السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العظیم و خطابہ القدیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وقال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الاعمال بالنیات، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، چھوڑ کر قرآن مسلم حق سے بیگانہ ہوا، قوم کو رسوا کیا اور خود بھی رسوا ہو گیا۔ یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا۔ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آج کی ہماری روحانی محفل کی بیٹھک میں ہم اپنے آپ پر یہ غور کریں کہ آج ہمارا اسلام، ہمارا ایمان صرف ہماری زبانی بن کر کے رہ گیا ہے۔ ہم کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے جتنے بھی ہمارے کارنامے ہیں سب اپنی طبیعت و مرضی پر ہو رہے ہیں۔ ہماری شادی کی تقریب ہماری مرضی پہ ہو رہی ہے، ہمارے غمی کے معاملات ہمارے مرضی پہ ہو رہے ہیں، ہمارے تجارت کے سارے قانون ہمارے مرضی کے بنائے ہوئے ہیں۔ غرض کہ دنیا کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں اور دنیا میں جتنی بھی ہماری ضرورتیں ہیں، ان سب کو ہم نے اپنی مرضی پر ڈھال رکھا ہے۔ کہیں بھی کوئی بھی جگہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں نبی کی شریعت کیا کہتی ہے، اس کے بارے میں مسلمانوں کو کس انداز سے کام کرنا چاہیے۔ گویا ہماری یہ زندگی بتا رہی ہے کہ ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، دلیل میں ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی کی محبت کے بارے میں ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ ہم آپ کا نام سن کر اپنی ہی انگلی کو چوم لیتے ہیں، اپنے ہی انگوٹھے کو چوم لیتے ہیں، اور اسی کو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہی سب سے بڑی محبت کی نشانی ہے، یہی سب سے بڑی محبت کا انداز ہے۔ میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے لوگو، اس گمان میں مت رہنا کہ صرف منہ سے کہنے سے مانا جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ منہ سے کہنے سے نہیں، اللہ ہر بندے کا امتحان لے گا، اللہ ہر بندے کی آزمائش کرے گا۔ آزمائش میں جو بندہ کامیاب ہوگا اللہ کے نزدیک وہی مسلمان ہوگا، عند اللہ وہی مسلمان ہوگا۔ جو فیل ہوگا وہ عند الناس مسلمان ہوگا، لوگوں کے درمیان مسلمان ہوگا، اور لوگوں کے درمیان مسلمان بننے کا صرف اتنا ہی فائدہ ہے کہ مرنے کے بعد کفن دفن اسلامی طریقے پر ہو جائے گا۔ مسلمانوں جیسا ہمارے ساتھ سلوک ہوگا کہ مردوں کے لیے 3، عورتوں کے لیے 5 کفن کے کپڑے لگا کر کے 4 آدمی کندھے پہ رکھ کر قبرستان میں لے جا کے دفن کر دے۔ اس کے علاوہ قبر میں جو فائدہ ہونے والا ہے
قبر میں جس بندے خدا کہ قبر میں رحمت خداوندی نازل ہونے والی، مصطفیٰ کی عنایتیں جس بندے کے قبر میں نازل ہوں گی، وہ بندہ وہ ہوگا جو عند اللہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کیا ہوگا، اللہ کے نزدیک جو مسلمان اپنے آپ کو ثابت کیا ہوگا۔ اس لیے ہماری روحانی محفل کا پیغام یہ ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو بدلیں۔ ہماری عمر ڈھل رہی ہے، ہم روز دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے، کسی نہ کسی کو اپنے کندھے پہ لے کے ہم قبرستان پہنچا کے آ رہے ہیں۔ اس بات پہ غور کریں کہ ایک دن وہ بھی آ جائے گا کہ ہمیں دوسرے پہنچا کر کے قبرستان میں لوٹیں گے اور ہم قبرستان کے مکی ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے دنیا میں کوئی ایسا مکان نہیں ہے کہ جس میں ہم ہمیشہ ٹھہر سکے، ایک ہی ہمارا مکان ہے جس میں ہمارا ٹھہراؤ قیامت تک ہوگا، اور اس مکان کا نام قبر ہے۔ اس کو نہ بھولیں، یہ سارے لباس ہمارے نہیں ہیں، یہ لباس فاخرہ ہم پہن کر جس دن ہماری آنکھ بند ہوگی، جس دن ہم موت کے آغوش میں جائیں گے، یہ لباس فاخرہ سب قینچیوں سے کاٹ کر ہمارے جسم سے الگ کر دیا جائے گا۔ ہمارا لباس ایک ہے مستقل، جسے ہمیں پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جس لباس کو ہم بھولے ہوئے ہیں وہ لباس ہی ہمارا اصل لباس ہے، اسی لباس کو کفن کہتے ہیں، اور وہ ہمیں پہننا ہی ہے۔ ہر حال میں ہم پہنیں گے، ہر انسان پہنے گا، ہر بندہ خدا پہنے گا اس کفن کو۔ اسے یاد رکھیں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کو اصول مصطفیٰ پر، شریعت مصطفیٰ پر، سنتوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں، شادی کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ شادی کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ صورت دیکھ کے شادی کی جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دولت دیکھ کے شادی کی جائے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سیرت دیکھ کے شادی کی جائے، کیریکٹر دیکھ کے شادی کی جائے، وصول دیکھ کے شادی کی جائے، اتباع سنت دیکھ کے شادی کی جائے، نبی کی سیرت اور بنت پیغمبر فاطمہ الزہرا کی سیرت دیکھ کے شادی کی جائے، حضرت علی کی سیرت دیکھ کے شادی کی جائے۔ اب بتاؤ، ایمان سے بتاؤ کہ جب ہمارے بچے اور بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو کیا ہم صورت دیکھ کر عیسائیوں کی روش نہیں اپنا رہے ہیں؟ صورت دیکھ کر عیسائیوں کے طریقے کو نہیں اپنا رہے ہیں؟ کیا ہم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صورت دیکھ کے شادی کرنا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، دولت دیکھ کے شادی کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور سیرت دیکھ کے شادی کرنا یہ تمہارے نبی کا طریقہ ہے۔ اے نبی کے ماننے والوں اور مصطفیٰ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، دعویٰ کبھی زبان کا نہیں ہوتا، دعویٰ کے دلیل کے لیے اپنی زندگی کے تمام کارناموں کو نبی کی زندگی سے ملانا پڑتا ہے، نبی کی زندگی کے وصولوں میں ڈھالنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے معاشرہ جو ہمارا خراب ہو رہا ہے، جب ہم عیسائیوں کے طریقے پر شادی کر کے اپنے معاشرے کی تشکیل دیں گے، اپنی نسلوں کی تشکیل دیں گے، تو معاشرہ ہمارا کدھر جائے گا؟ ہمارے بچے نصرانیت کے دل دادا، عیسائیت کے چاہنے والے، ہمارے بچے عیسائیت سے محبت کرنے والے ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کو یہ ذہن دیا، ہم نے اسی کا بیج ڈالا تھا۔ جو بیج ہم ڈالیں گے درخت اسی چیز کا تیار ہوگا۔ آج ہم کیا یہودیوں کا طریقہ نہیں اپنا رہے کہ اپنے ہونے والی بہو کے باپ سے نچوڑ کر جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم مانگ کر لے لیتے ہیں، پیسہ بھی لے لیتے ہیں، نقدی بھی لے لیتے ہیں، ساز و سامان بھی لے دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری بے غیرتی تو اتنی حد کو پہنچ گئی ہے کہ خود اپنے مہمانوں کو، خود اپنے باراتیوں کے لیے اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ کھلانا، یہ کھلانا۔ بتاؤ تمہارے نبی کی طریقہ زندگی میں کس گوشے میں یہ ملتا ہے؟ کہاں پہ یہ ملا ہے؟ کہاں سے یہ ہمیں مل گیا کہ ہم نے یہ طریقہ پکڑ لیا؟ بس ہاں، نبی نے جو فرمایا ہے یہودیوں کا طریقہ ہے تو ہمیں وہاں سے ملا، اسے ہم نے پکڑ لیا۔ اپنے نبی کی سنتوں کو پکڑنے میں اتنی دیری، نبی کی سنت میں ڈھلنے میں اتنی دیری، یہ نہیں جانتے اگر تو اپنے بہو کے باپ سے نہ مانگتا، پیسے نہ مانگتا، دولت نہ مانگتا، ساز و سامان نہ مانگتا، کیا تجھے اپنے رب پہ بھروسہ نہیں ہے
نبی کی رحمت پہ بھروسہ نہیں ہے، نہ مانگتا تو وہ تیری تقدیر میں تھا، اللہ تجھے دے ہی دیتا، اللہ اتنا تجھے عطا ہی کر دیتا، لیکن کتنی بھونڈا طریقہ تم نے استعمال کیا ہے اپنے نبی کی سنتوں سے انحراف کر کے۔ اور کاش اپنے نبی کی سنت کے مطابق ہم اپنے ہونے والی بہو کو سیرت کا پیکر ڈھونڈے، یہ تلاشے اپنے احباب سے، یہ کہیں بہو چاہیے، لیکن میرے دوستو ایسی بہو ہونی چاہیے جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہو، ایسی بہو ہونے والی ہو جو صبح کو قرآن کی تلاوت کرتی ہو، ایسی بہو مجھے چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتی ہو، اور بہو ایسی بھی چاہیے جس کا باپ بھی نمازی ہو، بہو ایسی چاہیے جس کی ماں بھی نمازی ہو، بہو مجھے ایسی گھر لانا ہے جس کا بھائی بھی نیک اور دیندار ہو، جس کا ننیحال بھی سنت رسول اللہ پہ عمل کرنے والا ہو، جس کا دادیحال بھی سنت رسول اللہ پہ عمل کرنے والا ہو۔ جب ایسی بہو تلاش کے لائیں گے، یقین یہ تیری شادی اور یہ تیری بہو کے آنے پر صرف تیرے گھر والے نہیں خوش ہوں گے، بلکہ رسول اللہ کی روح پاک بھی خوش ہوگی، تیرے نبی بھی خوشی سے مسکرا دیں گے، یہ میرا دیوانہ ہے جو میرے طریقے پر شادی کر کے بہو گھر میں لایا ہے۔ افسوس جس شادی پر اللہ کے نبی مسکرا دیں گے، اس شادی میں برکت ہوگی، اور اس شادی سے جو نسلیں تشکیل پائے گی اس میں بھی برکت ہوگی۔ آج ہم نے اپنے لیے زحمت اپنا لیا ہے، خود اپنے کارناموں سے ہم دنیا کی طرف بھگ رہے ہیں، اللہ کی رحمت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، اللہ کی رحمت سے کچھ نہیں مانگ رہے، بس اپنی طبیعت سے مانگ رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز، آج ہمارے عمل بھی جو ہوتے ہیں، گاہے گاہے جو ہم جمعہ پڑھ لیتے ہیں، عیدین پڑھ لیتے ہیں، کبھی من چلا تو 5 وقت کی نماز میں کا ٹائم چلے جاتے ہیں، یہ ہماری طبیعت ہے، اپنی طبیعت پر ہم سب کچھ ڈھال دیا، مذہب کو اپنی طبیعت پر، اور ہم سوچتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہی ہمارا مذہب ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہی ہمارا مذہب ہے۔ اس لیے روحانی محفلوں کا صرف یہی ہوتا ہے، مختصر سی باتیں ہوتی ہیں، اور صرف اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کہ ہم دوسرے کو نہ کہیں، ہر آدمی آج انداز یہ ہو کہ ہر آدمی اپنے کے سوا سب کو بدلنا چاہتا ہے، اپنے کے سوا سب کو بدلنا چاہتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں اپنے کو چھوڑ دیے، فلاں صاحب امام صاحب سے بڑے گڑبڑ ہے، ارے مولانا صاحب کو بڑے گڑبڑ ہے، اے فلاں جو ہے وہ تو بڑا وہ ہے، اپنے کو لیتے ہیں۔ ایسے معاشرہ کبھی نہیں بدلتا ہے، معاشرہ کبھی نہیں، معاشرہ اچھے سانچے میں ڈھلتا ہے۔ اور جس دن ہم سب آج 10 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں، 100 لوگ ہیں، اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے، ہم رسول اللہ کی سنت پہ عمل کریں گے، اپنے گھر میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو جگہ دیں گے، ہماری بیوی سنت کے خلاف آج سے نہیں کرے گی، ہمارے بچے سنتوں کے خلاف نہیں کریں گے، ہماری بیٹیاں سنتوں کے خلاف نہیں کریں گی، ہمارے گھر کا کوئی کام نبی کے سنت کے خلاف، اسلامی شریعت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوگا۔ جس دن ہم یہ عہد کر کے اپنے گھر میں اسلام کو داخل کر دیں گے، اللہ کے قانون کو، اللہ کی حکومت کو داخل کر دیں گے، یقین مانو وہ دن ہوگا کہ زمانہ بدلنے والا۔ ہم تھوڑے ہی لوگ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اللہ کی حکومت کو قائم کر کے اگر بڑھیں گے تو ہم پورے ہندوستان کو بدلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، پورا ہندوستان بدلے گا۔ اس لیے کہ اسلام وہ پیاری تبلیغ، اسلام اس پیارے مذہب کا نام ہے، اسلام کی وہ پیارے وصول ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اسلام کے وصولوں سے منہ نہیں موڑ سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اسلام کے وصول دکھائے کس کو؟ اسلام کے وصول ہم نے دکھائے کس کو؟ آج لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم مسلمان کی شکل میں ان کے پاس جاتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تو جھوٹ بھی بولتا ہے، اور مسلمان ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، مسلمان لین دین میں فریب بھی کر رہا ہے، مسلمان رشوت بازیاں بھی کر رہا ہے، مسلمان کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے بھی دکھ رہے ہیں، مسلمان جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ یعنی جتنے عیوب ہو سکتے ہیں آج ہم وہ کر کے لوگوں کے سامنے جب جاتے ہیں تو کیا اسلام سے محبت کریں گے؟ کیا اسلام کا سبق انہیں ہم دیں گے؟ کیا اسلام کی باتیں ہم انہیں پہنچائیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کی چھاپ
جو تھی وہ چھاپ دکھائی نہیں دے رہی، اس لیے کہ وہ چھاپ ہم ہوں گے جس دن ہماری وجود میں، جس دن ہمارے ذات میں، جس دن ہمارے خود اپنے کردار و کردار میں اسلام جھلکے گا، اس دن لوگ دیکھ کر کے کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور مسلمان میں جب اسلام کا کیریکٹر صحیح معنوں میں سنت رسول اللہ کے سانچے میں ڈھل کر دیکھیں گے تو ساری دنیا پکارے گی کہ سب سے پیارا مذہب اسلام، سب سے اچھا مذہب اسلام۔ اس لیے میرے عزیز، ہمارے ساتھ ہماری ہی ناموس نہیں لگی ہے، ہمارے ساتھ ہماری ہی عزتیں نہیں لگی ہیں، ہمارے کندھوں پر اسلام کا بھی بوجھ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں اطلاع دی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تمام امت میں سب سے بہتر امت ہو۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہوئے سب کی امتیں ہوئی ہیں، لیکن ان تمام امت میں سب سے بہتر اچھی کوئی امت ہے تو تم ہو۔ یہ قرآن میں ہمارا آپ کا ذکر اللہ فرما رہا، ہمارے آپ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، ایک تمغہ دیا ہے۔ قرآن میں ذکر آنا معمولی بات نہیں۔ آج گینیز بک میں اپنا نام درج کرانے کے لیے لوگ طرح طرح کے کام کر رہے ہیں۔ کوئی سیسا چبا کر کے ورڈ کا ریکارڈ بنا رہا کہ اتنا سیسا کوئی نہیں چبا سکتا جتنا اس آدمی نے چبایا، اس کا نام گینیز بک میں۔ کوئی 50 گھنٹے لگاتار زبان چلا کے بات کر کے اپنے آپ کو درج کرانا چاہتا ہے گینیز بک میں۔ یا یاد چل رہا ہے، ہوڑ چل رہی۔ اور ہم آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم آپ نے ابھی کچھ نہیں کیا، ارے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے کہ ہمارا نام، ہمارا ذکر قرآن میں آ گیا، قرآن میں آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تمام امت میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اچھی امت۔ وہ اچھائی جانتے ہو کس لیے اللہ نے بیان فرمائی؟ وہی اچھائی اس لیے بیان فرمائی جس کو ہم نے کھو دیا۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے اچھے ہو کہ تم لوگوں کے درمیان جاتے ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے درمیان جاتے ہو تو تمہارا یہ انداز ہوتا ہے کہ تامرون بالمعروف، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہو، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روک دیتے ہو، بچا لیتے ہو برائیوں سے۔ یہ تمہاری صفت جو ہے وہ تمام امت میں تم کو افضل کر دیا، تمام امت میں اچھا کر دیا۔ اب سوچو، اللہ نے جو صفت ہمارے اندر بیان فرمائی، اللہ نے خوش ہو کر جس بات سے ہمیں تمغہ دے دیا کہ تم اچھے ہو، اور جسے اللہ اچھا کہہ دے معمولی بات نہیں۔ ذرا سوچو، غور سے سوچو کہ اگر تھانے دار تمہیں ایک ریکارڈ دے دے کہ یہ میرے سرکل میں، میرے ایریا میں سب سے بڑھیا آدمی یہ ہے، شریف آدمی یہ ہے، تو تم خوش ہو جاؤ گے کہ شرافت کا ہمیں ایک سرٹیفکیٹ مل گیا۔ کوئی ڈی ایم اگر تمہیں کوئی تمغہ دے دے، کوئی پہچان دے دے، کوئی شناختی کارڈ دے دے، خوش ہو جاؤ گے۔ اور جو اللہ دے رہا ہے اس پر خوش نہیں ہو رہے، جو رب العزت نے، ہمارے مالک نے، پیدا کرنے والے مالک نے ہمیں دیا ہے، اس پہ ہم خوش نہیں ہو رہے۔ خوش ہو کر ہمیں اس خوشی کے مطابق جس بات سے وہ خوش ہوا ہے اس کو اور اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور اس میں رہنا چاہیے، تاکہ ہمارا رب ہم سے اور راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے۔ اس لیے ہم عہد کریں اس محفل میں بیٹھ کر کہ جو زندگی چلی گئی اب اسے ہم دوبارہ پا نہیں سکتے۔ اس جانے والی زندگیوں میں جو ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے ہم ان کوتاہیوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے۔ اللہ تواب الرحیم ہے، توبہ کا قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ یہ بھی فرماتا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، جب تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، سچے دل سے رجوع ہو جاتا ہے، جو اللہ سے اس نے تعلق چھوڑ دیا تھا اس تعلق کو جوڑنے کے لیے توبہ کی کڑی کو پیدا کرتا ہے، اور توبہ کر کے اللہ کا جو باغی بندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، تو اللہ کی مشیت بہت خوش ہوتی ہے، اتنی خوش ہوتی ہے، اتنی خوش ہوتی ہے، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب صرف ایک بندہ خدا پوری دنیا میں کہیں اگر توبہ کی نیت کر کے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس کی اس توبہ سے خوش ہو کر صرف ایک گاؤں، دو گاؤں نہیں، ایک ملک نہیں، پوری دنیا کے
مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پورب سے لے کے پچھم تک اور اتر سے لے کے دکن تک، دنیا میں جتنے بھی قبرستان ہیں سارے قبرستانوں کے مردوں کا قبروں سے 40 دن کے لیے اللہ عذاب اٹھا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور داعی اسلام، حضور شیخ طریقت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ 40 دن کے لیے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے قبرستانوں سے اٹھا دیتا ہے۔ جب ایک بندہ اللہ سے دوستی کرنے کا ہاتھ بڑھاتا ہے، جب ایک باغی بندہ اللہ کی طرف محبت، اللہ سے دوستی کی طرف بڑھتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، بتاؤ کتنی بڑی عبادت ہے توبہ۔ آج ہم قبر سے عذاب اٹھانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ قرآن جو عظیم کتاب تھی اس کو ہم نے فاتحہ کتاب بنا ڈالا اور سوچتے ہیں لاؤ اسی کو پڑھ کر کے اپنے مردوں کو بخشے، اور تو کوئی کام ہی نہیں قرآن کا ہمارے نزدیک، اور کوئی استعمال نہیں، بس مردوں کے لیے فاتحہ کرنا۔ اس قرآن کو فاتحہ کی کتاب بنا دیا ہم نے، جو ہم کو عظمت کا تاج پہنانے آئی تھی، جو کتاب اللہ نے ہمیں دیا تھا اس کو اپنے سینوں سے لگا کر اس کے احکام کے مطابق عمل کر کے پوری دنیا میں ہم اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے اس لیے ہمیں قرآن دیا تھا کہ قرآن پہ عمل کر کے پوری دنیا میں اللہ کی حکومت قائم کر دیں۔ آج اس قرآن کو صرف ہم نے فاتحہ خوانی کی کتاب بنا کے رکھ دیا۔ ان باتوں سے سچے دل سے توبہ کریں، اور توبہ جب کریں گے تو ہمارے ماں باپ ہی نہیں، دنیا کے ہر مسلمان کی قبر سے اللہ عذاب اٹھا دے گا 40 دن کے لیے۔ اور اس کے بعد جب ہم اللہ کی طرف بڑھیں گے تو اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف آتا ہے، اگر دھیرے دھیرے آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ اگر میرا بندہ ایک قدم میری طرف چلتا ہے تو میری رحمت 2 قدم بڑھ کر اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ کتنا اللہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے، کتنا اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ ارے اپنے بندوں کی بخشش کے لیے اللہ نے کتنے انتظام کر رکھے ہیں کہ کسی طرح سے میرا بندہ عذاب جہنم سے بچ جائے، عذاب نار سے بچ جائے۔ لیکن وہ بدنصیب بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی اتنی محبتوں کی بارشوں سے بھی اور رسول اللہ کی اتنی عنایتوں کے باوجود بھی اپنی ہی مرضی کی کرے چلے جاتا ہے، اپنی ہی مرضی کی چلے جاتا ہے۔ اور اگر اس کا آخر جو سب سے مستند زندگی ہے، آخر جس کے بارے میں ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، کسی کی نماز جنازہ میں آپ شرکت کرتے ہیں تو آپ اس جنازے کے لیے، میت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور دعا یہ کرتے ہیں آخر میں جو میت کی کسی بالغ مرد عورت کے جنازے کی جب دعا پڑھتے ہیں، اے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ، ہم میں سے جسے تو موت دے ایمان پر موت دے۔ یہ دعا کرتے ہوں اس میت کو دیکھ کر کے ہمیں بھی تو یہی آنا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ جب تک زندگی دے، اس لیے کہ اسلام کی زندگی سب سے پیاری زندگی، اسلام کی زندگی سب سے پیاری زندگی، اور ایمان پر موت سب سے بہتر موت، ایمان پر خاتمہ سب سے بہتر خاتمہ ہے۔ اس لیے کہ قبر سے لے کے حشر تک بخشش یا رسول کی شفاعت اسی بندے کو نصیب ہوگی جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا ہوگا، جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا ہوگا۔ یہ بڑا ہی سوچنیے اور بڑا ہی فکری لمحہ ہوتا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور زندگی بھر جو ہم اللہ کے نبی کی شریعت، اللہ کی محبت میں، نبی کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان تمام کارناموں سے اللہ راضی ہو کر ہمیں ایمان پر ہماری موت ہمیں نصیب فرما دے، ایمان پر ہمیں موت نصیب فرما دے۔ اس لیے کہ ایمان پر موت کے بعد ہی ساری عنایاتیں ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایمان پر موت نہیں ہوئی، جو بندہ اس قدر بد نصیب ہو جائے کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو، میرے عزیز وہ دنیا میں اگر شداد جیسے حسین مکان بھی بنوا لے گا تو کامیاب نہیں ہے، قارون جیسی بڑی دولت بھی اکٹھا کر لے تو کامیاب نہیں ہے، فرعون و نمرود جیسے بادشاہی بھی اسے حاصل ہو جائے تو کامیاب نہیں ہے، اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا۔ اور اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو وہ فاقوں کی زندگی بھی گزارتا ہو تو کامیاب ہو گیا، وہ پیون لگا لباس بھی پہنتا ہو تو کامیاب ہو گیا، وہ بڑی معمولی زندگی اس نے گزاری ہو تب بھی وہ کامیاب ہو گیا۔ جیسا کہ آج
مؤذن ہے نا، مؤذنوں کی زندگی دیکھ لو، بانگیوں کی زندگی دیکھ لو، جس بھی مسجد میں چلے جاؤ، جس بھی گاؤں میں چلے جاؤ، بھائی شمس البھائی سب سے کمزور آدمی بیچارہ، سب سے غریب آدمی بیچارہ وہی اذان پڑھتا ہے، اور ہماری آپ کی نگاہوں میں بڑا حقیر ہوتا ہے، سب سے کمزور ہوتا ہے، ہماری آپ کی نگاہوں میں حقیر ہوتا ہے، اور وہ بانگی اللہ فضل بھی فرمائے گا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان بھی، کرم بھی اس پہ ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو جانتے ہو اس کا اعزاز کیا ہوگا۔ آج دنیا میں تو بڑی معمولی زندگی ہے، سب کی نگاہوں میں حقیر تھا، ڈانٹ کھاتا تھا پوری مقتدیوں، چٹائی بچھاؤ، جھاڑو لگاؤ، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، لیکن جانتے ہو اس کی اہمیت۔ اللہ کے نبی نے تو یہ بیان فرمایا کہ اگر میں بتا دوں کہ اذان پڑھنے کا کتنا اجر اللہ دیتا ہے اور اذان پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اگر اس کی حقیقت میں بتا دوں تو لوگوں میں تلوار چل جائے گی، لوگ کہیں گے، ہر آدمی کہے گا کہ ہم دیں گے اذان، ہم دیں گے۔ لیکن آپ یہ سن لو، وہ غریب انسان جسے تم غریب سمجھتے ہو، جس کی لنگی پھٹی ہوگی، جس کا کرتا میلا ہوگا، پیون لگا ہوگا، اس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہوں گے، لیکن دیکھیے اس کی شان تو دیکھیے، جب وہ مقام میزنہ پہ کھڑا ہو کر اذان پڑھتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے اور کلمات اللہ کے ہوتے ہیں۔ یہ شرف اس غریب انسان کو ہے کہ زبان اس کی ہے اور کلمات خدا کے ہیں، آواز خدا کی ہے، منادی خدا کی ہے۔ کتنا بڑا اللہ تبارک تعالیٰ احسان فرما، کتنی بڑا مرتبہ اس بندے کا ہے۔ کسی رئیس کو، پردھان اور پردھان منتری کو نہیں چنا اللہ نے، اس طرح اللہ غریبوں سے کتنا پیار کر رہا ہے، کتنی محبت کر رہا ہے۔ وہ فاقوں میں پھٹا لیمن، پھٹا پیوند لگا پہننے والے کا مرتبہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو چنا ہے، کسی پردھان منتری، کسی بڑے امیر و رئیس کو نہیں چنا، بلکہ اللہ نے اس غریب کو چنا کہ آ میرے بندے، میرے کلمے ہوں گے اور تیری زبان ہوگی، اور اسے بندے سنیں گے تو میری طرف دوڑ کر کے آئیں گے اور نمازیں پڑھیں گے، اور کل یہی ذات قیامت میں بھی اللہ اسے دے گا۔ لوگ دیکھ کے حیرت میں رہ جائیں گے، جب نورانی تاج، نورانی لباس پہن کر یہ مؤذن کی جماعت نکلے گی تو سارے محشری دیکھیں گے، پوچھیں گے فرشتوں سے کہ یہ انبیاء کی جماعت جا رہی ہے، کیا یہ انبیاء کی جماعت ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں، انبیاء نہیں ہے، رسولوں کی جماعت ہے، نہیں رسول بھی نہیں ہے۔ تو کیا یہ ملائکہ مقربین کی جماعت ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ کیا اولیاء کی یہ جماعت ہے؟ سارے محشری جتنے بھی ہم سب لوگ ہوں گے سب حیرت سے دیکھ کے فرشتوں سے پوچھیں گے کیا یہ پھر اولیاء کی جماعت ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں، اولیاء بھی نہیں ہے۔ تو سارے محشری پوچھیں گے کون ہیں؟ اتنے دمک رہے ہیں، اتنے چمک رہے ہیں، یہ آنکھیں ہماری ان پر خیرہ ہو رہی ہیں، آخر ہے کون؟ یہ کون سی جماعت ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں پہچانتے، یہ وہ ہے جو دنیا میں مؤذنی کا کام کیا کرتے تھے، یہ ان کی جماعت جا رہی ہے، ہر مسجد کا مؤذنہ ہے اس میں، یہ اذان پڑھنے والوں کی جماعت ہے، یہ بانگیوں کی جماعت ہے، اور یہ اذان پڑھنے والوں کی جماعت ہے جسے اللہ نے تمغہ دیا، جسے اللہ نے کرم فرمایا، نورانی لباس اور نورانی تاج سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا۔ تب انسان سوچیں گے، محشری سوچیں گے کاش ہم اپنے بڑکپن کو چھوڑ کے ہم بھی اذان پڑھا کرتے ہوتے تو آج جو ہے بغیر حساب کتاب کے، حساب کتاب میں لگا ہوا ہے آدمی، آج بغیر حساب کتاب کے نورانی تاج لگ گئے، نور کے ٹیلے پہ اللہ ان کو کھڑا فرمائے گا اور آرڈر کرے گا رب تبارک و تعالیٰ، اے مؤذنوں، میرے مؤذنوں، اس لیے کہ دنیا میں تم نے میرے کلمات کو بلند کیا تھا، میری منادی کو لوگوں تک پہنچایا تھا، میں نے تمہیں چنا تھا، آج اس کا احساس دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اس بھیڑ میں دیکھو، پہچان لو کہ تمہاری آواز پر جتنے لوگ لبیک کہتے ہوئے پانچوں وقت دوڑ کر مسجد آتے تھے، ان سب کو پہچانو اور ہاتھ پکڑو اور بغیر حساب لے کے جنت میں چلے جاؤ، بغیر حساب لے کے جنت میں چلے جاؤ۔ اس لیے میرا عزیز، دنیا کی زندگی کا اعتبار نہ کرو، دنیا کی بڑی حیثیت کی زندگی کل قیامت میں پیر میں رسی اور ناک کے بل گھسیٹنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے جب تمہارے پاس کچھ آئے دولت تو دیکھ کر لو یہ حلال کی ہے کہ نہیں، یہ حلال کی نہیں ہے تو پھینکو، چاہے وہ ہمالیہ پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن اس سے تمہارے نبی ناخوش ہو جائیں گے، نبی ناراض ہو جائیں گے۔
اور حلال کا جب تمہارے پاس آئے چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو، جس پر تمہیں فاقہ کرنا پڑے، لیکن اس کو کھاؤ، اس لیے کہ حلال جب کھاؤ گے تو بھلے ہی تمہیں تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن تمہارا نبی مسکراتا رہے گا تمہیں دیکھ کر۔ عرض کر دوں، ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے بیٹھ گئے، محنت مزدوری کرنے والے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابی ذرا اپنا ہاتھ بڑھا۔ وہ صحابی رسول اللہ نے ایسے ہاتھ بڑھا دیا۔ جب آقا نے ان کے ہاتھ کو دیکھا تو ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے تھے، ٹھیٹھے پڑے ہوئے تھے، جیسے کام کرنے والے مزدوروں کے ہاتھ میں پڑتے، پھاوڑا کرنے والے ٹھیٹھے پڑے تھے پورے ہاتھ میں۔ میرے آقا نے جب ان کے ہاتھ کو دیکھا، تمام صحابی نے دیکھا، سوچا اب نبی کیا فرمائیں گے؟ میرے نبی آج ہم تم اپنے پیروں کے دست بوسی کرتے ہیں، اپنے بڑوں کے ہاتھ چومتے ہیں۔ میرے نبی نے اس صحابی کے ہاتھ کو پکڑا اور ٹھیٹھے کو دیکھا اور چوم لیا۔ میرے نبی نے اس صحابی کے ہاتھ کو چوما اور کہا، میں تجھ سے خوش اس لیے ہوں کہ تیرا ہاتھ گواہی دیتا ہے کہ تو رزق حلال کھاتا ہے، تیرا ہاتھ بتا رہا ہے کہ تو رزق حلال کھا رہا ہے۔ ذرا سوچو، نبی کی خوشی اپناؤ، نبی کی ناراضگی سے بچو، اس لیے اللہ کے نبی جس سے ناراض ہو جائے اللہ اس کو کبھی نہیں معاف فرمائے گا۔ نبی کو خوش کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری روحانی محفل ہمارے دلوں تک سما جائے، ہمارے اعمال و کردار کو بدلنے کی وجہ بن جائے اور ہمیں صحیح معنوں میں ایمانی زندگی عطا کرنے کا سبب بن جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اس مختصر سی محفل کو قبول فرما کر ہمارے اندر اسلامی انقلاب پیدا فرما دے۔ اللہ ہم تیری بارگاہ سے بھولے ہوئے، تیری بارگاہ سے ہم دور ہو گئے تھے مولا، ہم سب سچی توبہ کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے مولا تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے مولا، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ اگر ہماری زبانیں اس قابل نہ رہ گئی ہوں کہ تیری بارگاہ میں ہماری توبہ قبول ہوتی ہو تو اے اللہ امام حسین کی شہادت کے صدقے میں ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ جوان علی اکبر کی شہادت کے طفیل ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ معصوم علی اصغر کی شہادت کے طفیل ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ کربلا والوں کے طفیل ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہم کو قبول فرما لے۔ اس لیے ہم تیرے لیے، تیرے احکام قرآن کو سننے کے لیے، تیرے احکام قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ مولا اس جماعت کو قبول فرما لے، اس پہ اپنی رحمت ڈال دے۔ اپنے محبوب کا واسطہ تیرے محبوب فرماتے ہیں کہ اگر جماعت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نیک کام کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہو تو اللہ فرشتوں کی جماعت نازل فرما کر تم پر رحم فرماتا ہے۔ مولا تجھے تیرے محبوب کی اسی قول پر، اس لیے کہ اپنے عمل پر ہمیں بھروسہ نہیں، اپنے کسی کام پر ہمیں بھروسہ نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری نفس ایسی عیار ہو چکی ہے، مکار ہو چکی ہے، اس نے شیطان سے ساز باز کر لیا ہے، اس نے شیطان سے دوستی کر لی ہے۔ اپنے نفس سے ہمیشہ ہم دھوکہ کھا رہے ہیں، اپنے نفس کے مقابلے مولا ہم کمزور پڑ رہے ہیں۔ اس لیے تیرے نبی کا فرمان سامنے رکھ کر اور نبی کی قول کو حق جان کر، سچا جان کر، اس پہ پورا اعتماد کر کے ہم نے ایک جماعت بنا کر تیری بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کرنے کے لیے اور تیرے قرآن کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک جماعت میں آئے ہیں۔ مولا فرشتوں کی جماعت جو حاضر ہے ان کے آمین کے طفیل ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم کو معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما لے، نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔